آپ کے سامنے کرپشن کو بے نقاب کریں، حقائق، اصلی حقائق آپ کے سامنے لے کے آئیں، ملکی اور غیر ملکی یا بین الاقوامی موضوعات کے اوپر صحیح ہم چیز جاننے کی کوشش کریں۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد سندھ میں نہیں ہے۔ اس وقت مجھے پتا جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کینیڈا میں موجود ہے اور انہوں نے جانے سے پہلے کوئی قائم مقام گورنر بننے کی ریکویسٹ نہیں کی، اور اس طرح ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس بھی رہا ہمارے پاس۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے پاس چند چیزیں اس وقت جو ہیں وہ کافی حیران کن ہے۔ عشرت العباد صاحب نہ صرف کراچی سے گئے، اور میں اگر یہ کہوں کہ غیر آئینی طور پہ گئے، غیر قانونی تو نہیں کہہ سکتا، غیر آئینی طور پہ گئے تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ ان کے بعد ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو گیا، یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا۔ میں اگر یہ آپ کو بتاؤں آج کہ وہ کینیڈا کیوں گئے تو آپ کو بھی حیرانی ہوگی، مجھے بڑی حیرانی ہوئی تھی۔ عشرت العباد صاحب نے میری اطلاع کے مطابق وہاں پہ ایک گھر خریدا ہے۔ یہ گھر جو ہے یہ آپ کی اسکرین پہ اب میں دکھواتا ہوں، یہ بڑا خوبصورت مینشن ہے جو ڈاکٹر عشرت العباد نے لیا ہے مسیساگا میں۔ اس کا ایڈریس ہے 709 پام اسٹریٹ، مسیساگا، وینکوور، کینیڈا۔ میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں، 709 پام اسٹریٹ، مسیساگا، وینکوور، کینیڈا۔ اور جو مجھے پتا چلا ہے کہ عشرت العباد صاحب نے جانے کے لیے یہ کیا تھا کہ انہوں نے دو مختلف ٹکٹس لیں، ایک اپنے ایسوسیٹ کی، ایک اپنی ایسوسیٹ کی جو تھی کلب کلاس کی تھی، اپنی جو تھی اکانومی کی تھی، اور ود ان دا فلائٹ انہوں نے اس کو انٹرچینج کیا تاکہ وہ پتہ نہ چل سکے کسی کو۔ فرق ایک اور ہے یہاں پہ، میں ابھی یہ جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں، میں آپ کو بی بی سی کی اور ڈیلی ٹیلی گراف کی دو چیزیں دکھانا چاہتا ہوں۔ بی بی سی نے یہ لکھا کیونکہ 1992 سے 2003 تک ڈاکٹر عشرت العباد جو تھے وہاں پہ پولیٹیکل اسائلم میں تھے لنڈن کے اندر، اور جب وہ گورنر بن گئے ہیں تو ٹیلی گراف نے اور بی بی سی دونوں نے یہ کلیم کیا کہ گورنر بننے کے باوجود انہوں نے وہاں پہ سوشل سیکیورٹی بینیفٹس یا سوشل سیکیورٹی جو ہے وہ کلیم کرتے رہے، جو ان کی اہلیہ نے چیکس ریسیو بھی کیے اور چیکس کیش بھی کرائے، اور پھر ان کے ایک سپوکس پرسن نے کہا کہ کچھ رقم انہوں نے بعد میں کچھ مہینوں کے بعد واپس کر دی تھی۔ کیا یہ بے ضابطگی نہیں ہے؟ جبکہ ان کی اہلیہ کا بیان جو ٹیلی گراف میں چھپا ہوا ہے ان کی توسط سے، ان کا ڈائریکٹ بیان نہیں، ان کے سپوکس پرسن کے تھرو، وہ یہ ہے کہ جی پاکستانی سیاست کا اعتبار نہیں ہے، بڑے ہچکولے ہیں اس میں، بڑے جھٹکے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ کیا پتا گورنری تھوڑے دن میں ختم ہو جائے۔ اب جب یقین ہو گیا کہ گورنر پرماننٹ ہے تو اس کے بعد ہم ٹیکس یعنی وہ سوشل سیکیورٹی نہیں لیں گے۔ کیا یہ بے ضابطگی نہیں ہے؟ آپ کو مٹیریل دے دیتا ہوں، آپ بی بی سی اور ٹیلی گراف کو ذرا سو کر لیں تاکہ ہمیں بھی ٹھنڈ پڑ جائے، ہمیں بھی تسلی ہو جائے، تشفی ہو جائے کہ واقعی انہوں نے ہمارے لیڈرز کے اوپر غلط بیانی کی ہے۔ نہیں، میرے علم میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے جا کے وہ مسئلہ ایڈریس کیا تھا، اور اس میں اگر کوئی چوک تھی یا ایرر تھی اس کو انہوں نے اسی وقت کریکٹ کیا تھا۔ اس کا مطلب بے ضابطگی تو ہوئی نا۔ دیکھیں میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، مجھے میں اس کی ساری تفصیل I am not privy to the exact detail of I have in mind and I have in my knowledge کہ ایک ایسی خبر آئی تھی، ایک ایسی بات آئی تھی، اور عشرت العباد بھائی اسی وقت لندن گئے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ ان کے لیے بھی وہ بات ناقابل فہم تھی، ان کے لیے بھی وہ انتہائی حیران کن بات تھی کہ کوئی ایسی بات ہو رہی تھی۔ اگر اس میں وہ پارٹی ہوتے، وہ فریق ہوتے، انہوں نے کوئی سوشل سیکیورٹی کا چیک اپنے دستخط سے ریسیو کیا ہوتا تو میں اس کو بالکل بے ضابطگی کہتا۔ اگر ان کے کسی اہل خانہ نے، کسی فرد نے، ان کے بہاف پہ ان کے کسی نوکر نے یا ان کے کسی گھر کے فرد نے بے خیالی میں، بے دھیانی میں یہ بات لی جو ان کے علم میں نہیں تھی، تو میں مطلب ہے کہ اس پر تو اتنی بڑی بات جو ہے وہ اس کو میں نہیں لوں گا جو آپ بات کر رہے ہیں نا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اگر میری اہلیہ جو ہیں وہ ایم کیو ایم سے یا پیپلز پارٹی سے، مجھے اس کی تفصیلات میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر وہ پیپلز پارٹی سے، ایم کیو ایم سے، نون لیگ سے، امریکن کاؤنسلیٹ سے، کسی سے کوئی لفافہ لے لیتی ہیں اور وہ پیسہ ہمارے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے یا گھر میں آ جاتا ہے تو میرے اوپر وہ ذمہ داری نہیں ہے۔ میں کہوں گا کہ میں نے تو نہیں اپنے ہاتھ سے لیا نا، میں تو قسم کھا سکتا ہوں۔ دیکھیں، میں یہاں پر کوئی عدالت میں کھڑے ہو کے کوئی وکالت وہ کرنا یا کوئی مقدمہ، یہ وہ بات تو نہیں ہے کہ میں خواہ مخواہ میں اپنی طرف سے